اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یقیناً اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلموں کو 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک میرے بھائی کا سوال تھا، قاری صاحب کیا پریاں ٹرانسفر ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی؟ انشاءاللہ تعالیٰ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پریاں ٹرانسفر ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے اور یہ آپ چاہتے ہیں کسی موضوع پر میں ویڈیو بناؤں عملیات کے حوالے سے، تو آپ مجھے کمنٹس باکس میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ پرسنل پر بھی واٹس ایپ پر آپ مجھے وائس میسیج کے ذریعے آپ اپنا پیغام بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے میں فری ہوں گا تو انشاءاللہ اس پر ویڈیو بنا دوں گا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور گزارش بھی آپ سے کرنی ہے، جو آپ سوال کرتے ہیں تو کم از کم میں 2 یا 3 دن کا ٹائم دیتا ہوں، کیونکہ پہلے جس کو میں نے ٹائم دیا ہوتا ہے تو اس کی ویڈیو بنانی ہوتی ہے، یا کچھ موضوع میرے اپنے ذہن میں آ رہے ہیں جس کے اوپر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو آپ تھوڑا سا صبر تحمل سے کام لیا کریں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ میں ادھر فری بیٹھا ہوں، آپ جب بھی مجھے میسیج کریں تو میں اس وقت ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر لوں، اسی لیے نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے ارجنٹ کوئی ویڈیو بنوانی ہے، کسی چیز کا پوچھنا ہے، تو اس کے پھر میں آپ سے چارجز وصول کروں گا، پھر اسی وقت انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ جس طرح جو میرے پاس دوسرے مریض بیٹھے ہوں گے تو میں ان کو روک لوں گا آپ کی وجہ سے، تو تھوڑا سا احساس کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو محترم سامعین، آج کے اس پرفتن اور فتنے کے دور میں کوئی آدمی پرییں ٹرانسفر نہیں کرتا، یہ صرف بکواس کرتے ہیں، ڈرامے بازیاں کرتے ہیں، اس کے نام پر لوگوں سے ہزاروں روپے لوٹے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ پرییں کون ٹرانسفر کر سکتا ہے؟ یہ خاص اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں جن کو یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور دوسری مزے کی بات بتاؤں، جتنے ہی اللہ کے برگزیدہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بندے ہیں، ان کو ان پریوں کی ویسے ہی ضرورت نہیں ہوتی اور وہ اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں یہ جو پری ہیں، جنات ہیں، یہ فضول ایک سسٹم ہے، اس کے اندر ٹائم گالنا اور اپنے آپ کا ٹائم اس میں کھپا دینا، اپنے آپ کو ٹائم کو ضائع کرنا، اس میں فضول اپنے آپ کو وہ نہیں تھکاتے۔ وہ صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک ذات پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ اب بات یہ رہی کہ جنہوں نے پریاں ٹرانسفر کرنی تھی وہ کرتے نہیں، اور یہ جو پریاں ٹرانسفر کے نام پہ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، پھر پیسے بٹورتے ہیں، یہ لوگ کون ہیں؟ وہ ہماری سرائیگی میں کہتے ہیں کہ او گھنی میں دی اے آدھی میں لاندھی چڑھ دی جلساں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو لے کے جانا پسند ہی نہیں کر رہے۔ مثال کے طور پر اب آپ کے کوئی آباء و اجداد یا آپ کے رشتہ دار کسی جگہ پر جا رہے ہیں پکنک کے لیے، شاپنگ کے لیے، وہ آپ کو ویسے ہی پسند نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر میرے کو رشتہ دار ہیں، میں آپ کو مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، وہ مجھ سے تنگ ہیں، مجھے دیکھنا نہیں چاہتے، اور میں ان پر امید رکھوں کہ میں ان کے ساتھ جاؤں گا اور راستے میں ہم ہلا گلا کرتے جائیں گے، بڑا ٹائم زبردست گزاریں گے، تو یہ بے وقوفوں والی سوچ ہوتی ہے۔ تو محترم سامعین، پریاں دینے کے وعدے دعوے وہ کرتے ہیں جو بالکل عقل سے ہی فارغ ہوتے ہیں، گھر سے بھی تنگ ہوتے ہیں، کسی چیز کا بھی ان کو عقل شعور نہیں ہوتا، اور ان کو اگر پوچھا جائے کہ پریوں کی پہچان کیا ہے، اس کی اقسام کیا ہے، تو ایک لفظ کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ تو وہ دعوے کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ یقین کریں گے، میں نے عملیات کے شعبے میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کو صحیح طرح سے درود پاک پڑھنا نہیں آتا، اعوذ باللہ بسم اللہ صحیح پڑھنا نہیں آتا تلفظ کے ساتھ، اور وہ جو لوگوں سے دعوے کرتے ہیں کہ ہم آپ کو پریاں ٹرانسفر کر دیں گے۔ اچھا، اس میں مزے کی بات یہ ہے، اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 1 گھنٹے میں پری ٹرانسفر۔ ابھی پچھلے دنوں میں میرے ایک دوست نے ایک ویڈیو مجھے سینڈ کی کہ استاد جی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، اس میں وہ عامل کہہ رہا تھا جی 1 گھنٹے میں اگر آپ نے پری ٹرانسفر کرنی ہے تو اس نمبر پر رابطہ کریں۔ تو میں حیران ہو گیا، اس نے کہا جی 30,000 روپے میں پری ٹرانسفر کرائیں۔ محترم سامعین، میں آپ سے چیلنج کرتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے، اگر کوئی آپ کے پاس عامل ہے جو پری ٹرانسفر کر سکتا ہے تو میں اس کو 10 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہوں۔ 1 گھنٹے کے لیے پری میرے پاس بھیجے، پھر میں دیکھتا ہوں کس باغ کی مولی ہے اور کتنی اس کے اندر اوقات ہے۔ ہمیشہ وہ کہتے ہیں نا، ہمارے اپنی زبانوں میں ایک کہاوت ہے، ہر زبان میں تقریباً، کہ اپنی چادر کو دیکھ کے پھر ہی پاؤں کو پھیلانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی چادر پھٹ جائے یا آپ کے پاؤں ڈھکے جائیں، آپ کا سر باہر نکل جائے۔ تو اسی اوقات میں، اسی لیمٹ میں وہی آدمی باتیں کر سکتا ہے جس کو کچھ علم ہو، کچھ معرفت ہو، کچھ معاملات ہوں۔ کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، جو پریاں ٹرانسفر کر سکتے ہیں وہ اس کام کو فضول سمجھتے ہیں، وہ اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ ایک دوسری بات کہ یہ جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پریاں ان کے پاس ہوتی ہیں، وہ ٹرانسفر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اللہ نے ان کو یہ اختیار دیا ہوتا ہے، کیونکہ آدمی جب اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اسی کا ہی ہو جاتا ہے۔ حدیث قدسی ایک میرے ذہن میں آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے،
ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر تم نے اپنی چاہت کو میری چاہت کے اوپر قربان کر دیا، مطلب اپنی انا کو چھوڑ کے میری عبادت کرنا شروع کر دی، پھر میں وہی تمہاری چاہت کو بالکل پسند کر دوں گا اور اسی تمہاری چاہت کے اوپر تمہاری زندگی گزار دوں گا۔ مثال کے طور پر تمہاری وہ بات کو میں مان لوں گا، تمہاری وہ خواہشات پوری کر دوں گا۔ اگر تم نے میری چاہت نہیں مانی تو اپنی خواہشات میں، اپنی چاہتوں میں لگے رہے تو میں تمہیں اس میں تھکا دوں گا، لیکن پھر بھی وہ ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ تو محترم سامعین، جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی پریوں کو تسخیر بھی نہیں کرتے، اس طرف توجہ بھی نہیں دیتے۔ یہ بالکل ایک الگ تھلگ دنیا ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ کچھ اللہ کے ایسے نیک بندے میں نے دیکھے ہیں، ان کے آستان پر جب میں گیا ہوں، ان کی خانقاہوں پر جب میں گیا ہوں یا ان کے دربار شریفوں پر میں جب گیا ہوں، تو وہاں پر جنات کے فوج ہوتے ہیں، پریوں کے لشکر ہوتے ہیں۔ اگر وہ کسی کو ٹرانسفر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ وہ کس طرح سے کرتے ہیں؟ جو کوئی ان کی خدمت کرتا ہے یا بہت زیادہ معاملات ان کی زیادہ کلوز ہو جاتے ہیں تو وہ پھر اس کو ویسے ہی فری سبیلہ اس کو دے دیتا ہے، لیکن وہ بھی اس کام کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ جو آدمی جس کی صحبت میں ہوتا ہے، جس کے ساتھ اس کا وقت گزارتا ہے، تو وہ اس کی تربیت اسی طرح ہی ہو جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں نے ایک زندگی کا اپنا حصہ اس کے اندر گزار دیا، اپنے بزرگوں کے طرف سے بھی بڑے معاملات، لوازمات مجھے ملے الحمدللہ، تو میں ابھی تک ان کے اوپر یقین نہیں رکھتا۔ میں نے کبھی ان کے اوپر امید نہیں رکھی کہ میرا فلاں کام پھنس گیا ہے، کہ فلاں میری پری کر دے گی، فلاں جنات کر دے گا، فلاں میرا موکل کر دے گا۔ حالانکہ الحمدللہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے، میں ان کو سبق بھی پڑھاتا ہوں اور کافی معاملات میں میرے ان کے ساتھ معاملات چلتے ہیں حضرات کے ساتھ، لیکن میں نے کبھی ان کے اوپر امید نہیں رکھی۔ ہاں، یہ ہوتا ہے جب میں کسی اپنے علاقے سے باہر چلا جاتا ہوں یا کسی ایسے مسئلے میں پھنس جاتا ہوں تو میں ان سے مشاورت ضرور کرتا ہوں، کیوں؟ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو زیادہ زندگی بھی دی ہوئی ہے، اللہ نے ان کو تجربہ بھی دیا ہوا ہے، بڑے معاملات، ان کی نظریں بھی تیز ہیں، ان کی عمریں بھی تیز ہیں، ان کی عمر بھی زیادہ ہے، ان کا تجربہ بھی بہت زیادہ ہے، تو میں مشاورت ضرور کرتا ہوں، لیکن میں ان کے اوپر یقین نہیں رکھتا۔ محترم سامعین، خدا کے لیے آپ ان عامل سے بچے، یہ جو اس طرح کے پیروں کا لبادہ اوڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جاہل قسم کے فقیر بنے ہوئے ہیں، جاہل قسم کے پیر بنے ہوئے ہیں، یہ صرف پیران عظام کو بدنام کر رہے ہیں، کیونکہ جو پیر صحیح طرح سے پیر ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی آپ کی اصلاح کرنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے، وہ ان چیزوں سے روکتا ہے۔ اور محترم سامعین، یہ صرف آپ کا ایک تو ٹائم ضائع کرتے ہیں، دوسرا جو آپ اس سے کہتے ہیں کہ میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا، آپ میری پری ٹرانسفر کر دیں، آپ کے پاس پری تو نہیں آتی، لیکن آپ کا جو پیسہ ہے وہ اس کی جیب میں چلا جاتا ہے، جس سے وہ عیاشیں کرتا ہے، جس سے وہ برگر، شوارمے اور بکرا اور مٹن والے چاول، سبحان اللہ، یہ مجھے بھی پسند ہے، ظاہر ہے ہر انسان کے معاملات ہیں، تو وہ اس سے مزے کرتا ہے اور ادھر سے آپ روکھی سوکھی کھا کے اس کو پیسے جمع کرتے ہیں۔ تو محترم سامعین، خدا کے لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے واسطے ان کاموں سے بچیں، ان کاموں کے اندر کچھ بھی نہیں رکھا ہوا۔ اگر آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اللہ کی طرف خاص مسلمان بن کر آئیں، اللہ کی عبادت کریں، پھر یہ چیزیں آپ کے قدموں میں پڑی ہوں گی، آپ پھر ان کو ٹھوکریں ماریں گے تب بھی یہ آپ کے غلام ہوں گے۔ تو محترم سامعین، ایسا دنیا کے اندر کام کر کے جائیں کہ یہی چیزیں آپ کے غلام ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے غلام ہوں، کیونکہ جب پری آپ کے پاس آتی ہے یا جنات آپ کے پاس آتے ہیں تو پھر ان کی مرضی ہوتی ہے وہ آپ کو جس طرح استعمال کریں۔ دوسری آخری بات میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر ویڈیو کلوز کرتے ہیں، کافی لمبی ہو رہی ہے۔ محترم سامعین، یہ جو کوئی بھی عامل ہوتا ہے، چاہے وہ نوری کا ہے، ناری عامل ہے، کالے علم کا ہے، کوئی بھی ہے، تو کم از کم بعض اوقات ایک چلے کے اندر پری کی حاضری نہیں ہوتی۔ پری کی حاضری تو خیر ویسے ہی بڑی مشکل ہے، اور جو حضرات کی حاضری ہے اس میں بعض اوقات 3 چلے بھی کرنے پڑ جاتے ہیں، 2 بھی کرنے پڑ جاتے ہیں، وہ اپنے اخلاص کے اوپر ہوتا ہے، اپنے آپ کو پابند کرنے سے ہوتا ہے، اپنے آپ کو تنہائی میں رکھنے سے ہوتا ہے۔ آپ مجھے خود بتائیں، ایک عامل جو 1.5 مہینہ یا 2 چلے یا 3 چلے کرتا ہے، پھر پرہیز بھی کرتا ہے، وہ کیا اگر اس کو ایک چیز حاصل ہو جاتی ہے وہ آپ کو 30-40 ہزار روپے میں دے دے گا؟ کبھی بھی نہیں دے گا۔ یہ صرف آپ لوگوں کا عقل کا علاج ہونے والا ہے کہ آپ زیادہ ان کے اوپر توجہ کرتے ہیں، آپ ان پر یقین رکھتے ہیں، جن کی گھر میں کوئی اوقات نہیں ہوتی آپ ان پر اتنا یقین کر دیتے ہیں۔ مجھے امید ہے جس بھائی کا سوال تھا اس کا جواب اس کو مل گیا ہوگا اس ویڈیو کی شکل میں۔ اگر میری کوئی باتیں آپ کو اچھی نہیں لگتی تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میری عادت ہے، میں جو بات مجھے صحیح لگتی ہے تو میں اس کو کرتا ہوں، میں یہ خیال نہیں کرتا کہ اس کو بری لگے گی نہیں لگے گی۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ جل شان ہو تمام امت مسلمہ کو جنات کے شرور فتنے سے، جنات کے کیڑے سے بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔